اللہ میرے اللہ اللہ۔ کہتے ہیں جی کہ اسلام پسندوں نے، مولویوں نے، دیندار لوگوں نے پاکستان نہیں بنایا۔ پاکستان 1947 کے اندر جب بنا تو 27ویں رات رمضان کی تھی۔ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ ہمیں دیا تھا، یہ آزادی کی نعمت دی تھی، یہ ملک ہمیں دیا تھا 27 رمضان کو۔ اور کہتے ہیں کہ جی یہ دینداروں، دین پسند لوگوں نے پاکستان نہیں بنایا۔ اور کہا قائد اعظم دیکھو وہ کوئی دیندار تھا، علامہ اقبال کوئی دیندار تھا، کوئی مذہبی بندہ تھا۔ یہ ان پڑھ جاہل لوگ ہیں۔ اگر یہ تاریخ تھوڑی سی پڑھ لیں پاکستان کی، صرف 74 سال پیچھے چلے جائیں، یہ 74ویں عید آج ہم پڑھ رہے ہیں پاکستان کی۔ 1947 کے اندر 27 کو جب پاکستان آزاد ہوا، وہ پہلی عید تھی 1947 کی۔ آج ہم 74ویں عید پڑھ رہے ہیں آزادی کی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بیانات تو پڑھ لو، نیٹ پر موجود ہیں، تحریری شکل میں موجود ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو پاکستان رمضان میں ملا ہے، رمضان اور پاکستان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور رمضان اور پاکستان یہ تعلق ہمیں سبق دے رہا ہے کہ پہلے قربانی ہوگی پھر منزل ہوگی۔ رمضان میں ہم قربانی دیتے ہیں کھانے پینے کی، پھر عید آتی ہے۔ تو ان کا یہ سبق دیا جا رہا ہے، اللہ نے ہمیں رمضان میں پاکستان دیا ہے، یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ پہلے قربانی ہوگی پھر منزل ہوگی، پہلے مشقت ہوگی پھر آسانی ہوگی، پہلے جد و جہد ہوگی پھر کوشش اور پھر آزادی ہوگی۔ تو یہ کوئی عام بندہ بات کہہ سکتا ہے؟ یہ وہ بندہ کہہ سکتا ہے جو دین کو بڑے گہرے طریقے سے جانتا ہو، جو مذہب کو کی گہرائیوں کو جانتا ہو۔ جب تحریک آزادی شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی؟ علماء سے شروع ہوئی۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف تحریک چلائی۔ حافظ ضامن پہلے شہید ہے جن کو سب سے پہلے انگریز کی گولی لگی۔ مولانا محمود الحسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تحریک ریشمی رومال چلائی کہ رومال پر پیغامات لکھ کر چین میں، روس میں، جاپان میں بھیجے جاتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ان جو ہے لندن والوں سے ہماری جان چھڑائیں۔ یہ کون کر رہے تھے؟ یہ دیندار لوگ کر رہے تھے، یہ مذہبی لوگ کر رہے تھے۔ اور جب نعرہ لگا تھا تو کون سا نعرہ لگا تھا؟ جمہوریت کا نعرہ لگا تھا کہ جمہوریت لائیں گے۔ نعرہ یہ لگاتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہی تو ہمارا دین ہے، یہی تو ہمارا مذہب ہے کہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا جاتا تھا۔ یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ یہاں جمہوریت ہو جائے گی، وہاں سوشلزم ہو جائے گی، وہاں جو ہے کمیونزم ہو جائے گی، وہاں یہ نظام لگا دیں گے۔ نہیں، اس وقت ایک ہی نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جو لاکھوں لوگ اپنا وطن چھوڑ کر آئے تھے، وہ لا الہ الا اللہ کے نام پر چھوڑ کر آئے تھے، حضور کے نام پر چھوڑ کر آئے تھے۔ جب پہلی عید تھی جو لاہور میں انڈیا سے ٹرین آئی تو ڈبے پر لکھا ہوا تھا لال رنگ سے کہ مسلمانوں تمہارے لیے یہ عید کا تحفہ ہے۔ جب ریلوے والوں نے وہ دروازہ کھولا تو وہ پورا ڈبہ لاشوں سے بھرا ہوا تھا، مسلمانوں کی لاشوں سے بھرا ہوا تھا۔ سینکڑوں ہزاروں بچیوں نے زہر کھا لی، کنووں میں چھلانگیں لگا لی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دیندار لوگوں نے نہیں بنایا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا عشق رسول مشہور ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اور انہوں نے جو ایک شعر کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہ صرف ایک شعر ہی یہ کہہ دیتے، کوئی نعت نہ لکھتے، کوئی شعر نہ لکھتے، کوئی غزل نہ لکھتے، صرف ایک شعر یہ بنا لیتے تو ان کی بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ ایسا شعر کوئی عام بندہ کہہ سکتا ہے؟ یہ مذہب پسند بندہ کہہ سکتا ہے، جس کو دین سے لگاؤ ہے، جس کو مذہب سے لگاؤ ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ ہے۔ ایسے شعر، ایسی باتیں وہ لوگ کر سکتے ہیں۔ ہم ایک دفعہ اکٹھے ہوئے تھے 1947 میں، ہم متحد ہوئے، پاکستان بن گیا تھا۔ آپ پوری دنیا کو یہ خط لایا کہ اگر یہ ایک دفعہ پھر اکٹھے ہو گئے تو پاکستان سنور جائے گا۔ اس لیے وہ بیانات دلواتے ہیں، کبھی ختم نبوت پر بیانات دلوا رہے ہیں، کبھی شاعر اسلام پر بیانات دلوا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ چاند پر لڑ رہے ہیں جی، یہ کیلنڈر بنا لیں جی، یہ وہ کر لیں جی، یہ ختم نبوت ہے جی، یہ قادیانی بھی پاکستانی ہے جی۔ وہ عجیب و غریب بحثیں شروع کرتے ہیں، میڈیا ان کا ساتھ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ آج اکٹھے ہو گئے دوبارہ تو پاکستان سنور جائے گا۔
دوسرے نمبر پر میں آپ سے گزارش بھی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب سیاسی مذہبی فرقہ واریت تقریباً ختم ہے، 10% 20% ہے مذہبی فرقہ واریت۔ علماء کی کوشش سے الحمدللہ اب مذہبی منافرت بہت کم ہے، لیکن سیاسی منافرت عروج پر ہے۔ سیاستدان کیا کرتے ہیں؟ تمام سیاسی پارٹیاں آپ کے سامنے ہیں، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی نظریہ ضرورت آ گیا، کبھی نظریہ پاکستان آ گیا، کبھی پاکستان کی خاطر آ گیا، کچھ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے۔ 74 سال سے یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے اور ہم آپس میں لڑے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی پارٹی کو اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کفر اسلام کا جنگ ہے۔ گہرے دوست بیٹھ کر جب بحث ہو جاتی ہے ان کے دلوں میں نفرت آ جاتی ہے۔ میرے سامنے یہ ایسے واقعات ہوئے، بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو رہا ہے صرف سیاست کی وجہ سے۔ بھائی وہ تو سیاست کرتے ہیں اپنے اقتدار کے لیے، وہ تو پارٹیاں بھی بدلتے ہیں، وہ تو بیان بدلتے ہیں، ساری جماعتیں ایسی ہیں، ان کا تو مشن ہے وہ۔ ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ وہ لڑ کے پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ہم جو ہے سیاسی بحث کر کے ایسے جدا ہوتے ہیں کہ پھر اکٹھے ہونے کا ہم نام نہیں لیتے۔ محترم دوستو، سیاست کو بطور سیاست ہی رہنے دیں، بلکہ اس کو انجوائے کریں، دلوں میں منافرت پیدا نہ کریں۔ جو بھی حکومت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی پاکستان کو چلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی پاکستان کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہ ملک انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ پاکستان بنا ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے۔ اس لیے محترم دوستو، یہ عید ہمیں پیغام دے رہی ہے اکٹھے ہونے کا، کہ ہم متحد ہو جائیں، نہ ہم مذہبی منافرت پیدا کریں۔ اختلاف برائے اختلاف ہونا چاہیے، اختلاف کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونا چاہیے، چاہے مذہب ہو۔ اسی طرح چاہے سیاست ہو، سیاست کی وجہ سے بھی سیاسی منافرتیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے، ہمارے گھروں میں نہیں ہونی چاہیے، ہمارے دوستوں میں نہیں ہونی چاہیے، ہمارے کاروبار پر اس کا اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ میں سیاست نہیں کر رہا، میں صرف اتحاد اور یونٹی کی تعلیم دے رہا ہوں۔ یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ متحد ہو جائیں۔ اگر ہم متحد ہو جائیں گے، پاکستان کی عوام متحد ہو جائے گی، اتحاد ایک دفعہ پھر ہو جائے گا، تو یہ پاکستان سنور جائے گا۔ اس کے سنورنے کی ایک یہی جو ہے وجہ ہے۔ تو محترم دوستو، یہ عید الفطر ہے، اور عید الفطر کے پیغامات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ٹائم ہو گیا ہے، بس میں اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ